بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے مسلمان بہت تکلیف کا شکار تھے۔ دجال کا فتنہ عروج پر تھا، وہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ کا نزول مسلمانوں کے لیے باعث فرحت اور باعث سکون ثابت ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ان کو آسمان پہ اٹھائے جانے کے بارے میں وہ انفارمیشن شیئر کروں گی کہ ایسے کیا سرکمسٹانسز تھے جب انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے نبوت کا اعلان کیا، اس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں آیت 49 میں کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 معجزات سے نوازا ہے۔ پہلا معجزہ تھا کہ آپ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال سکتے تھے۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی ایسا معجزہ وہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے مٹی سے ایک چمگادڑ بنائی اور پھر سے اڑا دیا۔ آپ پرندے بناتے تو تھے، لیکن وہ جو ہی بنی اسرائیل کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے تھے تو وہ گر کر مر جاتے تھے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ تاکہ اللہ کے بنائے ہوئے جو پرندے ہیں اور انسان کے بنائے ہوئے پرندے، اس میں فرق باقی رہے۔ دوسرا، آپ جو بائی برتھ بلائنڈ لوگ اور جو کوڑی مرض کے تھے لوگ، ان کو ٹھیک کرتے تھے۔ آپ کے پاس 50 بائی برتھ بلائنڈ اور کوڑی مرض کے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ٹھیک کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور انہیں وہ شفا ملی۔ اسی طرح آپ ایک اور معجزہ آپ کا یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپ نے 4 مردے وہ زندہ کیے۔ ایک آپ کا دوست آزر، دوسرا ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا بیٹا تھا، تیسرا وہ عشر وصول کرنے والی کی بیٹی تھی، اور چوتھا سام بن نوح۔ آزر آپ کا دوست تھا اور وہ قریب المرگ تھا۔ اس کی بہن نے آپ کو ایک قاصد بھیجا، تو آپ نے اس سے بہت لانگ ڈسٹینس پہ تھے۔ آپ جب تک وہاں پہنچے تو وہ اس کی تدفین ہو چکی تھی، اور آپ پھر اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے آواز دی آزر اٹھو، تو وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ پھر کافی سال زندہ رہا، اور بعد میں اس کی اولاد بھی ہوئی۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا اور اس کا جنازہ جا رہا تھا، تو آپ نے اس کے لیے بھی دعا کی، تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور وہ بھی پھر کافی سال زندہ رہا، اور اس کے بھی بعد میں اولاد ہوئی۔ یہ سارے واقعات وہ تفسیر قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن و احادیث کی روشنی نے صحابہ کرام نے بیان کیے تھے۔ تیسرا جو عشر وصول کرنے والی کی بیٹی تھی، اس کو فوت ہوئے 1 دن ہوا تھا۔ آپ نے اس کے لیے بھی دعا کی، اور وہ بھی وہ زندہ ہو گئی، اور وہ بھی کافی سال زندہ رہی، اور اس کے بھی بعد میں اولاد ہوئی۔ جب یہودیوں نے یہ معجزات دیکھے تو وہ حیران تو تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی نے بہت کم عرصہ گزرا تھا اور شاید یہ مرے نہیں تھے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کرنا شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں کوئی ایسے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں جس کو فوت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہو۔ آپ ان سب کو لے کر سام بن نوح کی قبر پر تشریف لے گئے۔ انہیں فوت ہوئے 4000 سال گزر چکے تھے۔ آپ نے وہاں جا کے دعا کی اور اس میں اعظم پڑھا، تو وہ فوراً قبر سے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور وہ گھبرا کر انہیں پوچھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا چوتھا جو معجزہ تھا، وہ آپ غیب پہ آپ جانتے تھے، علم رکھتے تھے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ آپ نے بیماروں کو بھی شفا دی ہے، اور زندوں جو مردہ ہیں ان کو بھی زندہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ سب جادو ہے، آپ ہمیں کوئی اور معجزہ وہ دکھائیں۔ آپ نے پھر کہا کہ جو تم کھاتے ہو، یا جو تم کل کھا چکے ہو، یا تم نے آگے جو پلان کر رکھا ہے، میں وہ بھی سب تمہیں بتا سکتا ہوں۔ آپ کے پاس بچے آتے تھے تو آپ ان بچوں کو بتاتے تھے کہ آج تمہارے گھر کیا پکا ہے، اور تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے۔ وہ جب گھر جاتے تو اپنے پیرنٹس کو کہتے کہ آپ نے جو ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمیں دیں، تو پیرنٹس حیران ہوتے کہ تمہیں کیسے پتا ہے، تو بچے بتاتے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ نے بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں کو حضرت عیسیٰ کے پاس جانے سے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ جادوگر ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے سارے بچوں کو ایک مکان میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ وہاں گئے تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اس مکان میں کون ہے، تو انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے کہا کہ یہاں سور ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سور ہی ہوں گے، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو جب بعد میں مکان کھولا گیا تو انہوں نے دیکھا بچوں کی جگہ وہاں سور ہی تھے۔ یہودی آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے کی بجائے وہ جو ہے وہ اور بہت زیادہ ان میں غصہ آ گیا اور وہ آپ سے اور زیادہ شدید جو ہے وہ نفرت کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے تورات میں بھی پڑھ رکھا تھا کہ مسیح اللہ جو ہے وہ ان کے دین کو ختم کر دیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے آپ کے قتل کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خبر ہو گئی کہ یہ اب اپنی روش پہ اڑے رہیں گے اور یہ ان کی بات نہیں مانیں گے، تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میری اللہ کے دین کی خاطر میری مدد کرے۔ 12 یا 19 لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر آپ کی مدد کریں گے، ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہودی یہ سب دیکھ کر جو ہے وہ اور مشتعل ہو گئے اور انہوں نے جو ہے ایک تتیانوس نامی ایک شخص کو منتخب کیا کہ اس کے مکان میں جو ہے وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو وہ قتل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کو تتیانوس کے گھر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا کے لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اسی طرح جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی ماں جو ہیں وہ حیات تھیں، وہ جوش محبت میں ایک دم اپنے بیٹے سے لپٹ گئیں، تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ امی جان اب ہم قیامت کے روز ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اور اس طرح پھر حضرت جبرائیل حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر اوپر لے گئے آسمانوں پر۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے جو تتیانوس تھا اس کا چہرہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا ہو گیا۔ کافی دیر یہودی باہر مکان کے انتظار کرتے رہے، جب کوئی باہر نہ نکلا تو پھر وہ اندر جب مکان کے گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اس تتیانوس کو قتل کر دیا حضرت عیسیٰ سمجھ کر۔ تھوڑی دیر کے بعد تتیانوس کے گھر والوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بدن تو تتیانوس کا ہے لیکن چہرہ حضرت عیسیٰ کا ہے۔ بعد میں پھر جب انہوں نے غور و خوض کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کہاں ہے اگر یہ تتیانوس ہے، اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے۔ اسی بات پر ان کی آپس میں بہت لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ بہت سے یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 6 سال کے بعد جو ہے وہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ان سب باتوں کا بتانے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے جو یہ کہہ رکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، تو یہ سب غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور قرآن مجید میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ نہ مقتول ہے اور نہ ہی انہیں سولی دی گئی ہے، بلکہ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا۔ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ 30 سال جو ہیں وہ زمین پر گزاریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ 40 سال جو ہے وہ زمین پر رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا نزول جو ہے وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہوں گے اور وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے اور لوگوں سے بھی اس پر عمل کروائیں گے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیژن لیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ حاکم اور عادل بن کر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو ختم کر دیں گے، جزیہ یعنی ٹیکس ختم کر دیں گے اور مال کو بہا دیں گے، یعنی اتنا مال ہو جائے گا کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے جو ہے وہ مسلمان بہت ورسٹ کنڈیشن میں ہوں گے اور حضرت امام مہدی جو ہیں وہ مسلمانوں کو لے کر جو ہے وہ شام کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ دجال جو ہے وہ پوری دنیا کا چکر لگا چکا ہوگا اور شام کی طرف روانہ ہونے والا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ دمشق کے مشرقی کی مینار پر جو ہے ان کا نزول ہوگا اور جب وہ آئیں گے صبح کے وقت فجر کی اذان دی جا چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ اقامت کہہ چکے ہوں گے اور وہ حضرت عیسیٰ کو امامت کے لیے کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں آپ امامت کروائیے، پھر حضرت امام مہدی جو ہیں وہ امامت کروائیں گے۔ نماز عصر کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو لے کر دجال کی جو تلاش میں نکلیں گے۔ آپ بہت پروکار اور سکون طریقے سے چلیں گے، زمین آپ کے لیے سمیٹ دی جائے گی اور پھر جب آپ بیت المقدس پر پہنچیں گے صبح کے وقت تو وہاں دجال نے جو مین گیٹ ہے وہ بند کر رکھا ہوگا۔ آپ کے سانس کی خوشبو سے ہی دجال جو ہے وہ پگھلنا
شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کی سانس کی خوشبو جو اتنی دور تک جائے گی جہاں تک نظر جاتی ہے، اور دجال بھاگے گا، پھر آپ اس کا پیچھا کر کے اس کو جو پیٹھ میں نیزہ مار کے جو ہے وہ وصل جہنم کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ پھر قیامت کی ایک اور نشانی یاجوج ماجوج جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انفارمیشن شیئر کروں گی۔ پھر پہاڑ پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یہ یاجوج ماجوج سے ان کی جان چھوٹے گی، اور پھر وہ جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو وہ زمین پر ہر طرف جو ہے یاجوج ماجوج کی قوم کا جو ہے وہ لاشوں کا ڈھیر ہوگا اور بدبو پھیلی ہوگی۔ پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک آئیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین جو ہے وہ سبزہ اگلے گی، اپنی برکتیں جو ہے وہ اگل دے گی، اور آسمان جو ہے وہ اپنی برکتیں انڈیل دے گا۔ ہر طرف جو ہے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ جو حضرت عیسیٰ کا دور ہے وہ ون آف دا ہسٹوریکل ٹائم ہوگا۔ پوری دنیا میں ایک مذہب ہوگا، سب کا ایک دین پہ جو ہے وہ اتحاد ہوگا۔ صدقہ اور خیرات دینے والے ہوں گے لیکن کوئی جو ہے وہ لینے والا نہیں ہوگا، اور ہر طرف جو ہے مال میں اور کاموں میں خیر و برکت ہوگی۔ جو زہر والی چیزیں ہیں ان سے زہر ختم ہو جائے گا۔ بچے جو ہے وہ سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، بھیڑیا اور بکری جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر چریں گے، لوگوں میں کوئی مال کا ہوس نہیں ہوگا۔ جانور جو ہے وہ فصلوں میں جائیں گے لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، غرض کہ انسان یا جانور کوئی بھی مخلوق کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ زمین ایسا پھل پیدا کرے گی کہ ایک انار جو ہے پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو خلیہ ہوگا، آپ بہت حسین و جمیل جو ہیں وہ نوجوان ہوں گے، آپ کی جو ہے رنگت ہے وہ گندمی ہوگی، آپ کے بال گنگریالے ہوں گے اور آپ کا سینہ بہت چوڑا ہوگا۔ آپ نماز باجماعت کا اہتمام کریں گے، اور نزول کے بعد جو ہے آپ نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ پھر آپ حج و عمرہ کی نیت سے جائیں گے، اور حج و عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ پھر روضہ رسول پر جائیں گے۔ آپ روضہ رسول پر جب سلام عرض کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں خود ان کے سلام کا جواب دوں گا، اور پھر آپ کی مدینہ میں وفات ہوگی اور وہیں آپ کی تدفین ہوگی۔ قیامت کے روز آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور دائیں بائیں جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے انفارمیشن پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی مسٹیک ہو گئی تو معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔